افسار صاحب، پاکستان میں اگر ہم ابھی کے ٹرن آؤٹ کی بات کر لیں تو غالباً 49% تک تھا. کہا جا سکتا ہے 50% تو ووٹر نے وہ گیا ہی نہیں کسی طرف، وہ کسی سے متاثر ہی نہیں ہوا کہ ووٹ ڈالے. کیا اتنے بڑے خلا کی حمایت حاصل کیا جا سکتی ہے؟ اسے کہا جا سکتا ہے یہ خلا موجود ہے، یہ جماعت راغب کر سکتی ہے اپنی طرف ووٹر کو؟ دیکھیں، یہاں بات کی گئی کہ خلا موجود نہیں ہے، تو جو روایت ہے خلا موجود ہو یا نہ ہو، ایک اچھی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے. there is always room at the top. یہ ہمیں سننے کو ملا جب ہم پروفیشن میں آئے، جب ٹی وی چینل نکالا، جب اخبار نکالا، ہمیشہ یہ ہوتا تھا یہاں تو بہت زیادہ ہیں، کیسے کامیاب ہوگا؟ تو یہی کہا گیا there is always room at the top. اب وہ روم ٹاپ پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ میرے معزز دوستوں نے بہت اچھی طرح سے بیان کرتی ہیں. اس میں کرشماتی شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرشماتی شخصیت تو مشکل ہی ہے. اب 70s میں بھٹو صاحب کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ایک طرف سوشلزم تھا، دوسری طرف کیپٹلزم تھا، اور ایک جنگ چل رہی تھی پوری دنیا میں، جس میں بھٹو صاحب نے دونوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا، پھر انہوں نے پریکٹیکل نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان. اچھا، اب کرشماتی شخصیت جو ہے اگر وہ کوئی نعرہ لے آئے ایسا جو کرسمیٹک ہو تو آئی تھنک وہ کمپنسیٹ کر جاتا ہے. اور اس کی بہترین مثال ہمارے ہاں انڈیا ہے. انڈیا میں پچھلے کئی سال سوائے اندرا گاندھی کے آپ کو کوئی کرشماتی شخصیت نہیں نظر آئے گی جس نے انڈیا کو لیڈ کر رہی ہو. راہل گاندھی ہے، لیکن دیکھ لیں کہاں پہ ہے، ابھی تک تو اس کو کچھ نہیں مل سکا. حسینہ واجد بھی کرشماتی شخصیت نہیں تھی، وہ ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہی تھی، اور پھر انہوں نے اپنا ایک جو بھی ایجنڈا تھا اس کے مطابق چلی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ کرشماتی شخصیت ہو تو ہی وہ پارٹی کامیاب ہوگی. ایک اچھا نعرہ، جیسے کہ ابھی اب نواز شریف صاحب کی بات ہوئی، نواز شریف نے جب پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا پنجاب میں تو وہ نعرہ لے کے آئے ترقی کا، معیشت کا، پرائیویٹائزیشن کا، وہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد یہ دونوں جماعتیں بڑی تھیں. پھر آئی پی ٹی آئی میں خان صاحب لے کے آئے نعرہ کرپشن ختم کرنے کے، سب چور اور ڈاکو ہیں، انہوں نے حالت نہیں بدلی، میں بدلوں گا. نیا نعرہ لے کے آئے، 7 کرشماتی شخصیت ان کے، تو وہ مل گیا. اب ہم اس سٹیج پہ ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ اور نیا نعرہ آ جائے ایسا. یہ دونوں کرشماتی شخصیت نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نیا نعرہ لے آئیں. وہ نیا نعرہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی جو کچھ اس وقت ہم ملک میں اس میں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تڑپ تو ہے کہ ہماری حالت بھی بدلے، اور کیوں نہیں بدل رہی. آپ نے بڑی اچھی ابھی اپنے سوال میں ایک ایگزامپل دی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ 12 کروڑ 86 لاکھ ووٹرز ہیں اس ملک میں. 12 کروڑ 86 لاکھ، اور اگر یہ ایک ملک ہو دنیا کا تو 5واں بڑا ملک بنتا ہے یہ صرف. 12 کروڑ 86 لاکھ اتنی آبادی ہے. ووٹ ڈالا صرف 6 کروڑ 6 لاکھ نے. تو باقی جو 6 کروڑ 44 لاکھ لوگ ہیں وہ پولیٹیکل مائنڈڈ ہیں، لیکن وہ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دینا پسند نہیں کر رہے، یا انہیں کوئی کنونس نہیں کر سکا، یا وہ باہر اپنی مرضی سے نہیں نکلے. تو ایک بہت بڑا چنک پڑا ہوا ہے ایک طرف ووٹرز کا جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسا آپشن نہیں نظر آتا جس کو وہ ووٹ دے سکے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں اگر یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں دونوں، اور دونوں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی اپنی ذاتی زندگی دیکھیں، ان کی بزنس لائف دیکھیں، دونوں کامیاب بزنس مین ہیں، دونوں نے اپنے ادارے بہت اچھی طرح چلائے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو اور مریم نواز اور ٹو سم ایکسٹینٹ خان صاحب بھی، انہوں نے کیا کیا آج تک زندگی میں؟ کون سا ادارہ چلایا ہے، کون سی جاب کی ہے؟ انہیں کیا پتا زندگی کیسے چلتی ہے، کاروبار کیسے چلتے ہیں؟ ان کا کوئی مینجمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو شاید ان کا مینجمنٹ کا ایکسپیرینس بھی ہے. تو ہمیں اس ملک کو اس کرشماتی شخصیت کے سحر سے اگر نکل کے پریکٹیکلٹی میں جانا، جیسے یورپ میں سیاسی جماعتیں جیسے انڈیا میں ہیں، تو پھر شاید ان کا کوئی چانس بن سکے، ورنہ مشکل ہے. زیغم صاحب، خلا ہے نہیں ہے، اور کیا جو یہ جماعت لانے جا رہے ہیں ان کو نظریے پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، گورننس پہ، جو ان کے لائف سٹائل ہے اس پہ افسار صاحب نے بات کر دی؟ دیکھیے، خلا کب ہوتا ہے؟ خلا کا مطلب کیا ہے؟ خلا اس وقت ہوتا ہے جب معاشرہ تبدیلی سے گزر رہا ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نمائندگی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات ہوئی، وہ جس وقت لیڈر بن کے ابھرے
اس وقت پاکستان میں ایک انڈسٹریل ریولوشن ایک طرح کا آیا تھا اور بے تحاشا لوگ غریب ہو کر شہروں کا رخ کر رہے تھے. پھر میاں نواز شریف صاحب آئے جب ایک نئی مڈل کلاس پیدا ہوئی. عمران خان آئے جب تعلیم یافتہ مڈل کلاس بہت ناخوش تھی پچھلی دونوں جماعتوں کے ساتھ، تو انہیں ایک نئے لیڈر کی ضرورت تھی. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں یوتھ بلج ہے، معاشی بحران ہے، بالکل کرپشن کے ایشوز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، نئی ٹیکنالوجی ہے، 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹر ہے جو آگے بڑھ کر کروڑ 1.5 کروڑ مزید بڑھ جائے گا. اس میں سے بہت سی ایسی تعداد ہے جو محسوس کر رہی ہے کہ وہ ریپرزینٹڈ نہیں ہے، ان کی آواز نہیں ہے. مجھے بتائیے کسان کی آواز کون سی پارٹی ہے؟ 50% لوگ جو اٹرلی پور ہیں ان کے مفادات کو کون سی جماعت ریپرزینٹ کرتی ہے؟ اب یہ فیصلہ اس جماعت میں کرنا ہے کہ وہ کون سے ڈیموگرافکس کو، کون سے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں، کس کی آواز بننا چاہتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 77 سال میں 3 ملک گیر جماعتیں بنی ہیں صرف. یعنی بانی پاکستان کے بعد سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، میاں نواز شریف مسلم لیگ اور عمران خان پی ٹی آئی. اب میاں نواز شریف کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے پارٹی کو ریوائیو کیا، زندہ کیا. مسلم لیگ کا ووٹ بینک موجود تھا، پہلے سے موجود تھا. 1970 کے الیکشن میں بھی 3 حصوں میں تقسیم تھا، 3 پارٹیاں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑی، لیکن اگر ووٹ ملا لیں تو ایک سائزبل ووٹ بینک موجود تھا. یہ انہوں نے اکٹھا کیا. اب کیا وہ قابل قبول ہوں گے؟ یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ اس کا جواب عوام دیں گے جب یہ عوام کے پاس جائیں گے. صاحب کیا کیرزما کی ضرورت ہے اس جماعت کو تبھی یہ جگہ بنا پائے گی؟ یہ بہت ایک اچھی میرے خیال ہے گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے. دیکھیے جو جماعتیں فاؤنڈ ہوتی ہیں دنیا بھر میں، جو جماعتیں بنانے والے لوگ ہیں وہ کیرزمیٹک لیڈرز ہوتے ہیں. لیکن جب جماعتیں چلتی ہیں تو پھر جو میکس ویبر ہے جس نے یہ آئیڈیا دیا کیرزما کا، کیرزمیٹک پرسنالٹی کا، کرشماتی شخصیت کا، پھر وہ کہتے ہیں ایک چیز روٹینائزیشن آف کیرزما. وہ پھر کیرزما ایک لیڈر سے دوسرے لیڈر کو شفٹ ہو جاتا ہے، پارٹی کے عہدے میں چلا جاتا ہے، ایک پارٹی کی جگہ جو دوسرا بندہ لیتا ہے اس میں چلا جاتا ہے. لیکن جب ایک نئی جماعت بنائی جاتی ہے تو کیرزمیٹک لیڈر بالکل چاہیے ہوتا ہے. لیکن پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کرشماتی شخصیت ہوتا کیا ہے. دیکھیں کرشماتی شخصیت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میری نظر میں کرشماتی شخصیت ہے وہ آپ کی نظر میں بھی کرشماتی شخصیت. درست ہو گیا. اب میاں نواز شریف بہت سے لوگوں کو کرشماتی شخصیت نہیں لگیں گے، لیکن اپنے فالوز کے لیے وہ ایک کرشماتی شخصیت ہے. اس وقت ان لیڈرز میں کوئی کرشماتی شخصیت نہیں ہے، لیکن اپنی جد و جہد کے ذریعے سے ان میں سے کوئی کرشماتی شخصیت بن سکتا ہے. میرے خیال ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر if he stays with them، وہ نوجوان ہے، اس میں مجھے وہ سکوپ نظر آتا ہے کہ وہ کیرزما بلڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ اس طرح کی لیڈرشپ اس جماعت کو دیتا ہے، عوام کو اس طریقے سے اپروچ کرتا ہے، تو اس میں وہ خلا دور کرنے کی بھی صلاحیت میری نظر میں موجود ہے.